توبہ کے کلمات کہیں بھائی، پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ توبہ کی ہم نے ہر گناہ سے جو جان کر ہوا ہو یا انجانے میں ہو گیا ہو۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ عہد کیا ہم نے آئندہ جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر کوئی گناہ ہو گیا تو بہت جلد توبہ کر کے یا اللہ آپ کو منا لیں گے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں توبہ پر استقامت اور جماؤ عطا فرما۔ یہ توبہ کے کلمات ہیں، انہیں کہنے سے آدمی کی توبہ ہو جاتی ہے، کیونکہ کلمہ اگر 70 سال کا 80 سال کا کافر پڑھ لے اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں۔ پھر ایمان مجمل ہے، پھر استغفار ہے یہ، اور اکٹھی توبہ تو اللہ نے کہا کہ یہ تو کامیابی کی دلیل ہے۔ قرآن میں فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ ایمان والو اکٹھی توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ تو کامیابی کی دلیل ہوتی ہے اکٹھی توبہ۔ اللہ قبول فرما لے۔ تو چند باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے تبدیلی آ جائے گی۔ پہلے تو اس کی کوشش کرنا کہ ہر کام سنت کے مطابق ہو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بھائی لباس پہننا ہے، الٹ ٹب بھی پہننا ہی، پہلے سیدھے میں پہن لو، سنت ادا ہو گئی۔ سیدھی ٹانگ میں پہن لو، سیدھے پیر میں جوتا موزہ پہن لو، سنت ادا ہو گئی۔ کچھ خرچ ہوا ویسے ہی پہننا ہے الٹ ٹب، اتارنا ہے تو الٹے سے اتار دیجئے، سنت ادا ہو گئی۔ گھر میں داخل ہونا ہے، سیدھے پیر سے سلام کر کے مسکراتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ویسے بھی داخل ہونا ہی، کوئی منع تھوڑی کرا کوئی، گیٹ پہ کھڑا ہو کوئی، تو داخل تو ہونا ہی سیدھے قدم سے، کمرے میں، کچن میں، برآمدے میں، اچھی جگہ سیدھے قدم سے، مصلی پہ سیدھا قدم، مسجد میں سیدھا۔ نکلیں تو بائیں سے نکل جائیں، سنت ادا ہو گئی۔ رات کو لیٹیں تو داہنی کروٹ لیٹ جائیں، بعد میں کوئی بھی کروٹ ہو جا کوئی نہیں۔ اور اسی طریقے سے اچھی چیزوں کا لین دین سیدھے ہاتھ سے کریں، جیسے پانی ہے، دودھ ہے، چائے ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہے۔ اگر کوئی گٹکا ہی مانگنے لگے تو کیا کرے پھر اس کا گٹکے کا، اسے سمجھا دے بھائی کہ بھائی اللہ نے یوں کہا ہے کہ ایمان والو جو اچھی اچھی چیزیں دی ہیں وہ کھاؤ نا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو وہ کھاؤ جو اچھی اچھی چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں۔ یہ کیا کھا رہے؟ گٹکا کوئی کھانے کی چیز ہے کیا؟ بدبودار چیز، سڑے ہیں اس میں۔ بیڑی ہے وہ لگا رہا سٹے، ارے پاگل کہیں کہاں جا کے سٹے لگا کے بدبو اور ہو رہی بدن میں، منہ میں بدبو ہو رہی، اس تعفن کو لے کے مرے گا کہاں جا گا؟ ہمارے آقا نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو مرتے ٹائم کلمہ بھی نصیب نہ ہو، اور پھر اس میں لکھا ہوا وارننگ، او کینسر ہو جائے گا اس سے، توبہ، اور ہو جا بہت سے وہ کینسر، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اس لیے بھائی ایسی چیز ہو تو اگر کوئی کہے وہ گٹکا اٹھا دیں کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، بلکہ تو ہی چھوڑ دے اسے، اس کی جگہ سونف کھا لینا، سونف سے فائدہ بھی ہوگا تجھے، کوئی اور اچھی اچھی چیزیں کھاؤ۔ تو اچھی چیزوں کا لین دین سیدھے ہاتھ سے۔ پانی بھی پینا ہو ہاتھ دھو کے 3 سال میں دیکھ کے بیٹھ کے سنڈھا کے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے۔ کھانا کھانا ہو ہاتھ دھو کے دسترخوان بچھا کے بسم اللہ پڑھ کے اپنے سامنے سے شروع کر دے۔ تو سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں ایک تو نورانیت ہے، دوسرے محبوبیت ہے، تیسرے روب بہت ہے،
سنت میں رعب بہت ہے۔ صحابہ جو دنیا پہ چھا گئے وہ کہیں سے چھائے؟ کوئی ڈگری تھی کیا ان پہ؟ ان کا رعب چھا جاوا تھا۔ تو سنت میں اللہ نے رعب بہت رکھا ہے۔ جگر مراد آبادی نے کہا ہے میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ تو صحابہ جو زمانے پہ چھائے ویسے تھوڑی چھا گئے۔ حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خدا شاہد ہے ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے، نبی پاک کی سنت اگر اپنا چلن ہوتا۔ تو پہلا کام اتباع سنت کا اہتمام، دوسرا صبح شام کی تسبیح، پہلے استغفار پہ درود شریف، پھر تیسرا قرآن کریم کی تلاوت۔ جب قرآن بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ انوارات کے دانے کھول دے ایک دم، ہے نا؟ جیسے کسی نے کوئی محبوب آیا اپنے پھول برسا دے پھڑو ایک دم سے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے کہ اتنی توجہ سے سنے کہ کوئی گانے کا رسیہ بھی اتنا توجہ سے نہیں سنتا ہے۔ اور فرشتے اس کے ہونٹوں کا بوسہ لیں جب قرآن پڑھے۔ تو تھوڑا بہت قرآن ضرور پڑھیں، اگر قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں جو صورت یاد ہے وہی سنا دیں اللہ میں کہ اللہ ہمیں تو یہی یاد ہے، انہیں سن لیجئے، اللہ بہت خوش ہوگا اس سے۔ جیسے کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ساری رات گزارے اور صبح کو کام پہ جاتا ہوا 2 منٹ اپنی امی سے، امی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، میں آپ کو نیند آئی، امی آپ کے لیے کچھ لاؤں، یہ جو 2 منٹ اپنی امی سے بات کر لی، اس کی امی ساری دن دعائیں دیتی رہے، تذکرے کرتی رہے کہ میرا بیٹا خیریت لے میری۔ ہوتا نہیں ایسا بھائی؟ اللہ بھی تھوڑی دیر جو اللہ قرآن سنائے اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس سے۔ اور پھر صبح شام اللہ کی یاد میں بیٹھنا، چلتے پھرتے اللہ کا دھیان رکھنا۔ تو یہ چند کام اگر ہم نے کر لیے زندگی میں پتہ بھی نہیں چلنے کا اور آسانی سے انقلاب آ جائے گا، اور پتہ بھی نہیں چلنے کا کیسے انقلاب آ گیا۔ ابھی ایک بندہ ملا کر گیا جی پہلے تو کچھ پتہ نہیں چلے تھا اور اب تو اپنی کوتاہیاں بہت سامنے آئے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب اللہ سے تعلق پیدا ہوگا تو آدمی میں اس کے گناہ کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ اب جب گناہ کھلیں گے تبھی تو توبہ کرے گا، اور اپنے آپ کو ولی سمجھ رہا تو ہم تو ابھی ہیں، پھر توبہ کرے گا وہ۔ اور جب تک آئینے کے سامنے نہیں آتا اس وقت تو پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر چہرے میں کتنے عیب ہیں، کتنی جھریاں۔ ایسی جب ذکر کرتا ہے اور دل آئینہ بنتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں، اور پھر وہ گناہ دھلتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا، اپنی محبت اور صاف ستھرا دل عطا فرمائے۔